الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ جل شانہ کی بے حد و حساب اور بے پناہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندے کا اللہ جل شانہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ جس سے محرومی کی وجہ سے اللہ جل شانہ کے ساتھ بندے کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں ان سے دلی طور پر محبت مت کرنا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، تمہارا دلی لگاؤ، قلبی لگاؤ اور دلی محبت ایمان والوں سے ہو۔ دلی لگاؤ اور دلی محبت ایمان سے محروم لوگوں سے نہ ہو۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جس کسی نے ایسا کیا یعنی اس کے دل میں ایمان سے محروم لوگوں سے قلبی لگاؤ ہے، تو اس کا اللہ سے کوئی بھی تعلق باقی نہیں رہے، حالانکہ یہ ایمان والا ہے، لیکن اس نے ان سے قلبی لگاؤ رکھا جو ایمان سے محروم ہیں، تو ایمان سے محروم لوگوں سے قلبی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے صاحب ایمان ہونے کے باوجود اس کا بھی اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير۔ ہاں، کفار سے، ایمان سے محروم لوگوں سے تم حسن اخلاق سے پیش آؤ، اس کا حکم ہے، حسن سلوک سے پیش آؤ، اس کا حکم ہے۔ کفار سے تم معاملات کرو، لین دین کرو، خرید و فروخت کرو، اس کی اجازت ہے۔ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر تم ان سے تعلقات استوار رکھو، اس کی اجازت ہے۔ اس میں دو وجہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ تم ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ تعلقات رکھتے ہو، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ آج امریکہ بدماش سے، اس کے شرور سے بچنے کے لیے اس سے اچھے تعلقات استوار رکھو، اس کی اجازت ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقاه، تم ان سے بچاؤ کرنا چاہتے ہو، ان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اس لیے ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہو، تو اس کی اجازت ہے۔ ایک وجہ تو ان کے شر سے بچنا، دوسری وجہ
یہ کہ اس حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنے کی یہ کہ ان کو اسلام کی طرف رغبت ہو. تمہارا حسن سلوک، تمہارے حسن اخلاق، تمہاری حسن معاشرت سے وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف راغب ہوں، ان کے دلوں میں اسلام جاگزیں ہو اور ان کے دلوں سے اسلام سے جو عداوت اور نفرت ہے وہ دور ہو، اس طرح وہ حق کے قریب آئیں. تو ان دو بنیادوں پر تمہارے ان سے تعلقات ہوں تو تمہیں اس کی اجازت ہے. لیکن اگر تمہارے ان سے تعلقات دلی لگاؤ کی بنیاد پر ہوں گے پھر تمہارا اللہ سے تعلق باقی نہیں رہے گا. ایک جگہ صراحتاً فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو نہ یہودیوں کو دوست بناؤ، نہ کرسچین اور نصارہ کو دوست بناؤ. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے یہود اور نصارہ کا نام لے کر ذکر کیا ہے کیونکہ یہ آسمانی مذہب کے بظاہر ماننے والے ہیں، یہ بظاہر نبیوں کو ماننے والے ہیں. کرسچین اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ بائبل اور تورات وغیرہ کو مانتے ہیں، انجیل کو، تورات کو بھی مانتے ہیں. یہودی انجیل کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، لیکن تورات اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آسمانی مذہب والے ہو کر، نبیوں کے ماننے والے ہو کر، ان سے نام لے کر منع کیا ان سے دوستی مت کرنا. تو جو قومیں آسمانی مذہب والی ہیں ہی نہیں، ہندو ہیں اور بدھسٹ ہیں اور باقی اقوام ہیں، جو آسمانی مذہب والے نہیں، جو انبیاء سے تعلق ہی نہیں رکھتے، ان سے تو بدرجہ اولا ممانعت ہوگی. لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء، تم خدائی فوج ہو، ایمان والے حزب اللہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، تم خدائی فوج ہو، تم اللہ کے دین اسلام کے ترجمان ہو. تم اگر ان سے خلط ملط ہوگے تو اسلام خلط ملط ہو جائے گا، حق مشتبہ ہو جائے گا. تم اللہ کے باغیوں سے تعلق نہیں رکھ سکتے جو صاحب مذہب ہیں، آسمانی مذہب والے ہیں. تو جو سرے سے آسمانی مذاہب سے ہی وہ ناآشنا ہیں، ان سے تو بدرجہ اولا قلبی لگاؤ اور قلبی تعلقات کی اجازت نہیں ہوگی. تو خلاصہ یہ، اور اس میں ان کی بھی بہتری ہے، اس میں ان کی بھی خیر خواہی ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان سے قلبی لگاؤ اور تعلق رکھ کر خلط ملط ہوں گے تو ان پر بھی حق واضح نہیں ہوگا، اور جب ان پر حق واضح نہیں ہوگا تو تا حیات لائف ٹائم زندگی بھر وہ ایمان سے اور حق سے کیا رہیں گے؟ محروم رہیں گے. اس طرح ہماری وجہ سے ان پر حق مشتبہ ہو گیا. تو ان سے قلبی لگاؤ اور تعلق نہ رکھنا، اس میں فرمایا تمہارا ہی بھی خیر ہے اور ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی ہے. تو خلاصہ یہ کہ ایمان ہی وہ نعمت ہے کہ جس کی بنا پر بندے کا اللہ سے تعلق جوڑتا ہے. ایمان کے بغیر بندے کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، بلکہ ایمان سے محروم لوگوں سے ایمان والا بھی تعلق رکھے گا تو اس کا اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا. اب دوسری بات، ایمان کیا ہے؟ ہم ایمان کے مدعی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اپنے ایمان کا اقرار اور اعتراف ہے. ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، انا مومن حقا. تو اب ضروری ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں. مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کیا چیز ہے تو میں کیا کہوں گا؟ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں. کوئی صاحب کوئی
کیا تھے بہرحال، تو وہ ایک غیر مسلم کو دعوت دے رہے تھے کہ بھئی مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، اور اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو گیا، مائل ہو گیا، تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو کہنے لگا کلمہ تو مجھے خود نہیں آتا۔ یہ روس کی جو آزاد شدہ ریاستیں ہیں، قازقستان، تاجکستان وغیرہ، ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کا واقعہ ہے کہ وہ ایک غیر مسلم قرآن پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں اور دین کی طرف، اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ یہاں کے پاکستان کے نوجوان بانگے ہوئے ہیں اپنے بزنس، اپنے کاروبار، اپنی ملازمت کے لیے، لیکن ان کو دین کا اتنا علم نہیں کہ اس کی کوئی رہنمائی کر سکیں۔ یہ ہوا کہ اس بیچارے نے اتنا کیا، مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ، ان کا فون حاصل کیا اور ان سے اس کا رابطہ کروایا۔ اس طرح انہوں نے اس کی پھر رہنمائی کی۔ تو میرے بھائیوں، ایک مسلمان کو اسلام کا اتنا موٹا موٹا علم تو ہونا ہی چاہیے کہ کم از کم نہ صرف یہ کہ وہ خود اسلام سے بھرپور زندگی گزار رہا ہو، پورے شرح صدر کے ساتھ، دل و دماغ کی پوری کشادگی کے ساتھ، پورے کھلے دل کے ساتھ اور پورے اطمینان، اذعان، یقین کے ساتھ وہ اسلام پر چل رہا ہو، اتنا وافر اس کے پاس علم ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان سے محروم جو بھی کوئی اللہ کا بندہ اس طرح متوجہ ہو تو اس کی بھی ضرورت پوری کر سکنے والا ہو، اس کی بھی تشنگی دور کر سکنے والا ہو، اس کو بھی حق کی دعوت دے سکنے والا ہو۔ اس لیے کہ جو یہ امت ہے، صاحب ایمان ہے، ان کے ذمے ہے پوری انسانیت تک ایمان کی دعوت پہنچانے کی اور پوری انسانیت کو ایمان سکھانے اور ایمان کی راہ دکھانے بتانے کی۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم مسلمانوں کو اور ان کے ایمان کو تو بچانے کی محنت کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ موٹا موٹا علم حاصل ہو، اس کے بغیر ایمان کی حفاظت مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہو سکتی ہے۔ ایمان کے تحفظ، ایمان کے استحکام، ایمان کی بقا، اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نبوت، علم وحی کیا ہو، خاطر خواہ آدمی حاصل کرے۔ سب سے پہلے ایمان کی تعریف میں عرض کر دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایمان اور ایمانی زندگی کے لیے علم کتنی ضروری چیز ہے۔ اسی لیے تو کہا بے علم خدا را نہ تواں شناخت، بغیر علم کے بندہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب ہو، اس کے لیے تو وہ علم وحی، علم نبوت ضروری ہے، ورنہ تو اپنی سوچوں کے مطابق اللہ کو جاننے والا ہوگا کہ میری سوچ میں یہ آتا ہے اللہ یوں ہے، ہندو کی سوچ میں ہے کہ اللہ بھگوان یوں ہے، عیسائی کی سوچ میں یہ ہے کہ یوں ہے، یہودی کی سوچ میں ہے کہ یوں ہے۔ مختلف مذاہب ہیں، اپنے اپنے رنگ ڈھنگ میں اللہ کو سب مانتے ہیں۔ بہت کم طبقہ ہے جو اللہ کا منکر ہو، اکثریت انسانیت کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ویسے مانتے ہیں جیسے ان کی سوچیں ہیں، اور اپنی سوچوں کے مطابق اللہ کو ماننا کہ اللہ ایسا ہے جیسا میری سوچ ہے، وہ ماننا ریجیکٹ، مردود، کالعدم، وہ ماننا نہ ماننا ہے۔ اللہ کو ماننا وہ معتبر ہے کہ جو خود اللہ نے بتایا اور اللہ نے
رسولوں کے ذریعے سے بتایا، اور آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ذریعے سے جو اللہ نے بتایا، اپنی کتاب مبین اتاری ان پر، تو اس کے مطابق ویسا ماننا وہ معتبر ہوگا۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ وہ کیا مانتے ہو؟ گھوڑے کے نیچے سے گزر رہے ہیں، گھوڑے کے آگے نظر و نیاز اور منتیں مان، یہ اللہ کو مان تو رہا ہے؟ کیسے مان رہا ہے یہ؟ بیٹے کی ضرورت پیش آئی، بیٹی کی ضرورت پیش آئی تو مزار پر جا پہنچے اور قبر پہ چڑھاوا چڑھا رہے ہیں، اللہ کو تو مان رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیسا مان رہے ہیں؟ سر پہ مشکل پڑی تو بغداد شریف کی طرف 7 قدم چل کر سانس بند کر کے یا غوث اعظم مشکل کشا یہ کر رہے ہیں، تو بھئی اللہ کو تو مان رہے ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک کیسا مان رہا ہے؟ جو مشکل سر پہ پڑی تو بغداد شریف کی طرف توجہ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، ایمان خطرے میں آ جاتا ہے جب تک علم نبوت نہ ہو، جب تک علم وحی نہ ہو، جب تک اللہ کو ویسا جاننا ماننا نہ ہو جیسا اللہ ہے۔ اپنی زندگی کو کھنگالنا، اپنے علم سمجھ فہم سب کو کھنگالنا، اور ہماری کوشش اور محنت ہو کہ میری زندگی وحی کے تابع ہو جائے، وحی کا علم، وحی کی روشنی، وحی کا اجالا نصیب ہو، اور اس کی روشنی میں میری زندگی، میرے مصروفیات، میری سرگرمیاں، میرے اندر کے عقائد، نظریات سب اس کی روشنی میں ہوں، تو پھر یہ ایمانی زندگی ہو۔ چنانچہ علماء نے ایمان کی حقیقت اور اس کی تعریف بیان کی کہ ایمان نام ہے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرورتا اجمالا فیما علم اجمالا و تفصیلا فیما علم تفصیلا۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو بحیثیت دین لے کر آئے اس سب کی تصدیق کرنا کہ یہ سب حق اور سچ ہے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اگر انہوں نے اجمالاً ذکر کیا تو اجمالاً اس کی تصدیق کرنا، اگر انہوں نے تفصیلاً ذکر کیا تو جس درجے کی تفصیل کے ساتھ بتایا اس درجے کی تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا۔ مثلا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، 28 کے قریب انبیاء کے نام کے ساتھ ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور پھر ان 28 کے قریب پیغمبروں میں سے بھی بعض پیغمبروں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں۔ تو ان سارے پیغمبروں کا نام کے ساتھ ان کی تصدیق کرنا اور جتنی تفاصیل بتائیں ان تفاصیل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ بہت سارے انبیاء وہ ہیں کہ جن کا نام تک بھی ہمیں نہیں بتایا، جن کا نام بھی نہیں بتایا، تو ان پر اجمالاً ایمان رکھنا کہ جتنے انبیاء آئے اللہ کی طرف سے، ان کی جتنی بھی تعداد ہو ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اجمالاً۔ 4 آسمانی کتابیں ہیں، نام کے ساتھ بتا دیا، کچھ صحائف ہیں، نام کے ساتھ بتا دیا، صحف ابراہیم و موسیٰ، لیکن ان کی جملہ تفصیلات نہیں بتائیں، اور وہ صحائف جن کا سرے سے نام بھی نہیں بتایا ان کے اوپر اجمالاً ایمان۔ لیکن اللہ کا قرآن پوری تفصیل کے ساتھ یہ آخری کتاب آئی ہے، اس پر اجمالاً نہیں، پوری ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ شروع سے لے کر من الجنۃ والناس تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا،
اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو ایمان نام ہوا التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات کہ دل سے اس کو حق اور سچ جاننا اور ماننا، جاننا بھی کافی نہیں، حق اور سچ یہودی بھی جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتا ہے آدمی۔ باپ اپنے بیٹوں کو کیسے جانتا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اللہ کے رسول کی معرفت اور پہچان ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کی، لیکن پھر بھی کافر رہے کیونکہ جانتے تو تھے کہ یہ نبی برحق ہیں، مانتے نہیں تھے۔ تو جاننا اور ماننا، اور پھر میرے بھائیوں اس کے ساتھ تیسری چیز ہے استسلام، انقیاد باطنی، جاننے کے ساتھ ماننے کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا اور اس کا فیصلہ کر لینا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، میری زندگی میں اب یہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، جو احکامات لے کر آئے، مجھے تسلیم ہیں، میں ان کو حق مانتا ہوں، میں ان کو حق جانتا ہوں، اور میرا آج کے بعد کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، ان کا حکم ہوگا، ان کا فیصلہ ہوگا، ان کا طریقہ ہوگا اور مجھے چلنا ہے۔ یہ تو کیا ہوا؟ ایمان ہوا۔ یہ کیا ہوا؟ ایمان ہوا۔ حق جاننا، حق ماننا اور حق کے حوالے اپنے آپ کو کر لینا، یعنی کہ یہاں تو چلوں گا اس میں نہیں چلوں گا، اتنا تو چلوں گا یہاں اپنی چلاؤں گا، اور فلاں جو ہے وہ نماز میں تو میں پابندی سے 4 رکعت پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا، 5 نہیں پڑھوں گا، 4 پڑھوں گا، اتنی پابندی، لیکن شادی بیاہ ہی تو یوں اپنی بھی چلاؤں گا۔ تو حق کے حوالے کرنا یہ تیسری چیز ہے۔ ہاں کبھی انسان ہے کسی حکم کے خلاف ہو گیا، جس کو ہم گناہ کہتے ہیں، گناہ ہو گیا، گناہ ہو جانا اور بات ہے، لیکن کسی حکم کو ماننا نہیں، وہ اور بات ہے۔ تو تمام احکامات برحق ہیں اور میں نے مان لیے، جان لیے، اور میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر لیا۔ اس کے باوجود نفس و شیطان کی وجہ سے کسی موقع پر کہیں خلاف ورزی ہوئی تو پھر وہ گناہ ہے، اس پر استغفار۔ تو یہ ایمان ہوا۔ کفر کیا ہوا؟ ایمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ کفر ہے۔ کفر کیا ہوا؟ کفر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے اللہ کی طرف سے دین، اس میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، ایک چیز کا انکار کرنا، یا کسی ایک چیز کو حقیر جاننا، انکار کرنا یا کسی ایک کو حقیر جاننا، یہ کفر ہے۔ تو ایمان کے لیے تو سب کا ماننا ضروری ہوا، کفر کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں، کسی ایک کا انکار کیا تو بھی کفر ہو جائے۔ اور صرف انکار ہی نہیں بلکہ اگر کسی ایک حکم کا مذاق اڑایا، کسی ایک حکم کو حقیر جانا تو بھی نعوذ باللہ کفر ہو جائے۔ ایک آدمی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو علم ہے کہ نماز حق ہے اور نماز فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہے، دین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، یہ سب جانتا ہے، مانتا ہے، لیکن عملاً نماز نہیں پڑھ رہا، تو بہت سارے فقہاء کے نزدیک تو یہ پھر بھی کافر ہو جائے۔ کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمائے کہ جان بوجھ کر بلا وجہ اس نے نماز چھوڑی، یہ نہیں مانتا، یہ جو کہہ رہا ہے میں مان رہا ہوں، کیا مان رہے، کیسے مان رہے، اس لیے فرماتے ہیں وہ نعوذ باللہ کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ جب تک یہ جانتا ہے اور مانتا ہے تب تک یہ اگر پڑھ نہیں رہا تو گناہ کا کام کر رہا ہے، کافر نہیں ہوگا۔
لیکن اگر آگے چل کر الیاذ باللہ نماز کا مذاق اڑائے یا نماز کو حقیر جانے کی کیا نماز کیا ہے، تو سب کے نزدیک بالاتفاق یہ کافر ہو جائے۔ اب کسی کا ہے، اور جب آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے نا تو شروع میں تو اس کو بہت ڈر لگتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن شدہ آہستہ آہستہ گناہ کی یہ نوست ہوتی ہے کہ اس چیز کی عظمت نکل جاتی ہے، کرتے کرتے کل اس کو نماز کی حقارت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو فرمایا کہ حقیر مت جانو، اس گناہ کے ذریعے سے شیطان تمہیں کفر کی سرحد پہ لے جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی ہم پر لازم ہے، اللہ کے سوا کسی کی بندگی ہمارے لیے جائز نہیں، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اور اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلہ انبیاء کے اس کے ماننے کا نام رسالت ہے، توحید اور رسالت، اور اللہ اور اس کے نبیوں کی باتوں کو گویا کہ ماننا اور اس پر چلنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ توحید، رسالت اور اسلام، ساری انسانیت کا اصل دین وہ دین اسلام ہے۔ جو باقی مذاہب جتنے بھی ہیں یہ اپنے گھر سے در بدر ہو چکے ہیں، ہم سب کا، پوری انسانیت کا اصل دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اس لیے جتنے غیر مسلم ہیں ان کو دعوت دی جائے کہ اپنے گھر لوٹ آؤ، اپنے گھر واپس آ جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے جس گھر سے شیطان تمہیں اغوا کر کے لے گیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کا متفقہ دین ایک دین اسلام رہا۔ تو اس کا علم حاصل کرنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ ہر مرد اور عورت کے ذمہ لازم ہے۔ اس کے مطابق چلنا جبھی ہو سکتا ہے جب اس کا علم ہو۔ جتنا علم مضبوط ہوگا، جتنا علم جاندار ہوگا، جتنا علم قوی ہوگا، اتنا ہی عمل کے اندر جان آئے گی، ایمانی زندگی میں جان آئے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ مسلم کے لفظ کے اندر بتا دیا کہ جو مسلم کے معنی فرمانبردار، کہ جس نے اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کر لی، اب اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہو گیا، کیونکہ علم کے بغیر فرمانبرداری ممکن نہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ مجھے کیا چیز پسند ہے؟ آپ جان سکتے ہیں، حالانکہ ہم آپس میں ہم جنس ہیں، ہم انسان ہیں آپس میں، لیکن آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کہ مجھے کیا پسند ہے اور مجھے کیا ناپسند ہے جب تک میں بتاؤں نہیں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے آپ کو کیا پسند ہے، میں نے کہا مجھے بریانی بہت پسند ہے، اب جا کے آپ کو پتہ چلا کہ ان کو بریانی پسند ہے۔ میں نے کہا مجھے پان گٹکا نہیں اچھا لگتا، اب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے پان اچھا نہیں لگتا۔ تو جب تک میں بتاؤں گا نہیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا، جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، حالانکہ ہم آپس میں ایک جیسے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا ناپسند ہے، جب تک اللہ نہ بتائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں شروع میں کتاب الایمان، ایمان کی تفصیل اور بحث کو رکھا ہے۔ ایمان کا جہاں اختتام ہوا وہاں کتاب العلم کو لائیں، کتاب الایمان کے بعد کس کو لائیں؟ کتاب العلم کو لائیں۔ آگے کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، نماز، روزہ، طہارت، سب بعد میں۔ ایمان کے بعد علم کو لائے ہیں۔ علماء شارحین اس میں یہی نقطہ بتاتے ہیں
کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض علم حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، تو نماز بھی علم کی محتاج ہے۔ نماز بھی جب ہوگی جب علم ہوگا۔ نماز وضو کے بغیر نہیں، اور وضو علم کے بغیر نہیں، تو علم کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ وضو ہے نہ نماز ہے۔ ہر چیز کی روح علم ہے۔ اس لیے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لائے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت، جوان اور بوڑھا، جو کلمہ گو ہے، جو صاحب ایمان ہے، اس کی اولین اساسی اور بنیادی ضرورت وہ علم 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 اور علم ایسی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے۔ اولین اور آخرین کا علم آپ کو دیا۔ آپ کے علم کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا آپ کا علم کتنا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا قل رب زدنی علما، قل رب زدنی علما۔ اللہ اکبر۔ اس میں امت کے لیے سبق ہے کہ دیکھو، جب رسول اللہ کو حکم ہے کہ پیغمبر یہ مانگتے رہا کرو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، تو پھر ہمیں علم کی کتنی طلب ہو، ہمیں علم کی کتنی پیاس ہو۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں کہ مجھے سب معلوم ہے، حالانکہ معلوم کیا ہے پتہ ہے؟ دیکھیں، علم کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جس کا تعلق آنکھوں سے، زبان سے، ناک سے، کان سے، ہاتھ سے، زبان سے مراد چکھنا، یہ حواس خمسہ کہلاتے ہیں۔ ان سے علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا کھڑا ہے، نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اور کانوں سے آپ سن رہے ہیں، آواز مرد کی ہے یا عورت کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ سن کے پتہ چلا۔ تو دیکھ کے بھی علم ہوتا ہے، سن کے بھی علم ہوتا ہے۔ اور ابھی کوئی جو سالن چکھا تو پتہ چلا کہ اس میں نمک تیز ہے یا ہلکا ہے، میرے زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، تو چکھ کے بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح ہاتھ لگایا تو گرم ہے، ٹھنڈا ہے، نرم ہے، سخت ہے، اس کو لمس کہتے ہیں۔ تو چھونے سے بھی علم آتا ہے، چکھنے سے بھی علم آتا ہے، سونگھنے سے بھی آتا ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے، سننے سے بھی علم آتا ہے، دیکھنے سے بھی علم آتا ہے۔ یہ حواس کے ذریعے سے پہلا درجہ علم کا۔ لیکن اس پہلے درجے میں میری اور آپ کی اور جانوروں کی کوئی جو ہے وہ کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ یہ پہلے درجے میں ہمارے ساتھ جانور بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ اس پہلے علم کے اس پہلے درجے میں انسان اور جانور سب کیا ہیں؟ سب شامل ہیں۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس علم میں وہ ہم سے آگے نکل جائیں کہ ہم چاہ رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی بوٹی، اور چیل نے 10ویں منزل سے بھی وہ بوٹی کیا کر لی، دیکھ لی، اور وہ بوٹی کے اوپر آ کر اس نے جپٹا مارا اور بوٹی لے گئی، حالانکہ مجھے اپنے پاؤں میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو میرا دیکھنا زیادہ تیز ہوا یا اس کی نظر؟ یہ جو چیونٹیاں ہیں، مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا ان کے سونگھنے کی کتنی تیز ہے یہ قوت، پتہ نہیں کہاں سے ان کو خوشبو آ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ پہلا درجہ حواس کے ذریعے سے جو علم ہوتا ہے، اس میں انسان اور جانور سب شریک ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اگلا درجہ ہے، وہ عقل ہے۔ وہ کیا ہے؟ عقل۔ اس درجے میں آ کر انسانوں کے ساتھ سے جانور چھٹ جاتے ہیں۔ اس درجے کا علم جانوروں کو نہیں ہے۔ اس لیے کوئی جانور کتنا ہی ترقی کر جائے وہ گھر نہیں بنا سکے گا، بلڈنگ بنائے گا۔ یہ روڈ ہے، یہ پل ہیں، یہ اسپتال ہیں، اور یہ پنکھے ہیں، یہ سیور ہے، اور یہ ساری جو ہے وہ چیزیں، کیونکہ ان کا تعلق عقل سے ہے۔ ان کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے کہ بھئی پلر کتنا مضبوط ہو، کتنا جو ہے وہ اوپر لوڈ پڑے تو کتنا یہ سریا لگے گا، سب چیزوں کا تعلق عقل سے ہے۔ اس لیے پہلے درجے کے علم میں تو جانور ہمارے ساتھ شامل تھے، اس دوسرے درجے میں آ کر جانور کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے۔
اور وہ کام جو عقل چاہتے ہیں وہ جانور نہیں کر سکتے، وہ انسان کر رہا ہے۔ لیکن اس جو دوسرے درجے کے علم کی بات ہے، اس میں میرے اور آپ کے یعنی مسلم غیر مسلم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، اس میں غیر مسلم بھی کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ ہم پل بناتے ہیں، روڈ بناتے ہیں، مشینیں بناتے ہیں، بلڈنگیں بناتے ہیں، جتنا کچھ یہ کرتے ہیں غیر مسلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے ساری جو ہے یہ عقل کی بنیاد پر ہو رہی ہے، تو عقل کے اندر مسلم غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، سب اس میں شریک ہیں۔ تو پہلے درجے میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی شامل تھے، دوسرے درجے میں آ کر جانور پیچھے رہ گئے لیکن غیر مسلم شامل تھے۔ تیسرا اور عالی درجہ علم کا وہ علم وحی ہے، علم نبوت ہے۔ یہاں آ کر غیر مسلم چھٹ جاتے ہیں، صرف صاحب ایمان رہتے ہیں، صرف کیا رہتے ہیں؟ صاحب ایمان۔ اب یہ جو پہلا اور دوسرے درجے کا علم ہے، ہمیں اس پر جو ہے وہ بس ناز ہے کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ وہ پتہ کس کا ہے؟ پہلے اور دوسرے درجے کا۔ یہ فزکس کیا ہے، یہ بیالوجی کیا ہے، یہ الجبرا کیا ہے، یہ میٹرک اور انٹر یہ کیا ہے، یہ گریجویشن کیا ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وکیل ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ چیف جسٹس ہے، یہ سب کیا ہے؟ دوسرا درجہ ہے۔ اس پہلے اور دوسرے درجے کا ہمیں گمانڈ ہے کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تیسرے درجے پہ آتے ہیں تو دعائے قنوت یاد نہیں، سبحانک اللہم کا ترجمہ کیا وہ پتہ نہیں، تو پتہ چلا کہ اس تیسرے درجے میں تو ہم بہت کمزور ہیں۔ اور اصل علم عالی اعلیٰ تعلیم یہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ دونوں کیا ہیں؟ ادنا تعلیم ہے، جس ادنا کو ہم اعلیٰ سمجھ بیٹھے۔ یہ ہارورڈ جا رہے ہیں، کیمبرج جا رہے ہیں، او لیول اے لیول کر کے تو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا رہا ہے۔ وہ ادنا کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ کہہ رہے ہیں۔ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ اعلیٰ تعلیم وحی کی تعلیم ہے، اعلیٰ تعلیم نبوت کی تعلیم ہے جو عقل کی بھی امام ہے۔ حواس کا امام عقل تھی، حواس کا امام کون تھی؟ عقل تھی، اور حواس اور عقل سمیت ان سب کا امام وحی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم ہے جو نبی کے ذریعے سے آئی، جو آسمانوں سے آئی۔ یہ کسی انسان کی عقل کی تخلیق نہیں، انسانی عقلوں کا شاہکار نہیں، بلکہ یہ وحی آسمانوں سے اللہ کا علم آیا ہے۔ تو وہ پہلے دونوں میرے اور آپ کے علم میں ہیں، لیکن یہ اللہ کا علم ہے، علم وحی۔ تو میرے بھائیوں، اس کا حاصل کرنا، قُل رب زدنی علما، رسول اللہ کو حکم ہوا کہ آپ یہ دعا مانگتے رہا کرو کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس سے یہ اعلیٰ علم مراد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعلیٰ علم، کہ اللہ تیرے علم کی تو کوئی انتہا نہیں، اس علم میں سے مجھے اتنا عطا فرما کہ اضافے سے اضافہ ہی ہوتا رہے۔ تو ہمیں بھی اس اعلیٰ علم کے حصول کے لیے اللہ جل شانہ توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی اس کے لیے اصل پہلا درجہ تو یہی ہے کہ مکمل، جس کو ہم کہتے ہیں عالم، مکمل عالم، اس کے لیے جو ہماری سہولت کے اعتبار سے ایک نصاب ہے 8 اور 10 سالہ، عالم بننے کے لیے 8 یا 10 سال کا مفصل قرآن و حدیث اور نبوت اور وحی کا پورا بھرپور علم۔ تو جن کو اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے وہ خود یا ان کی اولاد میں سے، اپنے اعزہ اور اقارب میں سے ایسے افراد کو ترغیب دیں کہ وہ یہ علم نبوت اور علم وحی مکمل حاصل کر کے عالم اور مفتی بن کر تو اس امت کی رہنمائی اور رہبری کے بڑے عظیم درجے پر کیا کریں؟ اپنے آپ کو فائز کریں، اور انبیاء کے وہ رسا میں اپنا نام کیا کریں؟ لکھوائیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ کون سے والدین نہیں چاہیں گے کہ میرا بیٹا نبیوں کا وارث بن جائے؟
کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اس کی کرسی ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے زیادہ پیارے علماء ہیں۔ اسی طرح ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمارے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کے ہاں بیٹیاں بچیاں ہیں، ان کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے کہ 6 سالہ نصاب ہے مکمل وہ خواتین کے لیے۔ ہمارے ہاں جامع عائشہ للبنات میں اس کے داخلے ابھی چل رہے ہیں، انشاءاللہ پیر سے اس کی جو ہے وہ کلاسیں بھی شروع ہو رہی ہیں، تو اپنی بچیوں کو، اپنے اعزاء و اقارب رشتہ داروں کی بچیوں کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ نہ معلوم اس علم نبوت، علم وحی سے ان کی زندگیوں میں کتنے 4 چاند اللہ لگا دے، اور ان کے ذریعے سے آگے کتنوں کی زندگیوں میں اللہ اس نور کو عام فرمائے۔ تو سب اس کا اہتمام کریں گے۔ مدرسے کے اوقات میں مدرسے کی نگران بازی سے بچیوں کی والدات وہ رابطہ کر کے تو داخلے کی ترتیب بنا سکتی ہیں۔ تو یہ تو ان مردوں اور خواتین کے لیے کہ جن کے پاس فرصت ہو، لیکن اب ہر کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں، مصروفیت ہے، ذمہ داریاں ہیں، تو بھی ہم ایسا نہ ہو کہ بالکل محروم ہو جائیں۔ کسی نہ کسی درجے میں تو ہم علم نبوت کیا کریں، حاصل کر لیں۔ اس کے لیے علم دین کورس شروع ہو رہا ہے۔ مردوں کے لیے عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، خواتین کے لیے مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، جس کا دورانیہ انشاءاللہ 5 ماہ ہوگا، اور ان کی کلاسیں وہ ہفتے میں 4 دن ہوں گی۔ ہفتے میں 4 دن ہوں گی۔ مردوں کی پیر، منگل، بدھ، جمعرات 4 دن ہوں گے، اور جمعہ، ہفتہ اتوار 3 دن چھٹی۔ تو 4 دن عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، یعنی ہفتے میں کل 4 گھنٹے، اور خواتین کے لیے مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، وہ بھی 4 دن، ہفتہ پیر بدھ جمعرات، ہفتہ پیر بدھ جمعرات، یہ خواتین کے لیے۔ اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں، سکول کی کوئی قید نہیں، ہر عمر والا، ہر تعلیم والا، ہر شعبے والا، مرد اور خواتین سب داخلہ لے سکتے ہیں، اور داخلے چل رہے ہیں۔ یہاں عشاء کی نماز میں ساتھی ہوتے ہیں، مولانا مزمل غوری صاحب ہیں، مولانا طلحہ گزدر صاحب ہیں، اور مولانا فائق طارق صاحب ہیں، یہ ساتھی ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے اور داخلہ لیا جائے۔ دوسروں کو بھی اس کی طرح، ہم سیکھنے والے ہیں، سیکھتے سیکھتے موت آ گئی، اللہ کی ذات سے امید ہے کل اللہ اپنے فضل سے علماء کی صف میں شامل فرما دیں، کھڑا کر دیں کہ علم حاصل کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے۔ تو اس کی کلاسیں بھی انشاءاللہ پیر والے دن سے شروع ہو رہی ہیں، اور اپنی جگہ ہم دعا بھی فرمائیں کہ اللہ جل شانہ اس علم دین کورس کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے علم نبوت کے حصول کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کے ملفوظات میں یہ بات آتی ہے، فرماتے تھے میری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ علم نبوت عام ہو، علم نبوت عام ہو۔ زندگیوں میں، گھروں میں سب سے بڑی ضرورت علم نبوت اور علم وحی کی ہے۔ جب علم نبوت آ گیا، آدھا کام ہو گیا، اب بقیہ آدھا کام عمل اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے۔ اور اگر علم نبوت ہی حاصل نہیں ہوا تو سارا کام ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ تو علم نبوت بھی اللہ نصیب فرمائے، پھر اس کے مطابق عمل بھی اللہ نصیب فرما کر جو ہے وہ کامیاب زندگی نصیب فرمائے۔ تمام احباب اس کی فکر فرمائیں۔ اب ایک لمحے کے لیے دائیں بائیں سے کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنی ذات پاک کی رضا نصیب فرما، اپنی معرفت کا اے اللہ نور نصیب فرما، اپنی پہچان نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل و دماغ سے جہالت کے ظلمت اور تاریکیوں کو دور فرما، ایمان کا، علم وحی اور علم نبوت کا اجالا نصیب فرما۔ اس علم دین کورس کو اے اللہ قبول فرما، اپنی رضا اور قرب کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ نماز ہو، حج ہو، ہر عمل کے اندر علم 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 کی ضرورت ہے، ہمیں علم کی ضرورت کا احساس نصیب فرما، شوق اور ذوق کے ساتھ، قربانی کے ساتھ، اے اللہ لگن کے ساتھ علم کے حصول کے لیے اے اللہ ہمیں اے اللہ فراغت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، اے اونچی شان والے اللہ، صحابہ کرام میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جنہوں نے بڑی زندگیوں میں جبکہ وہ باپ سے بھی آگے دادا اور نانا بن چکے تھے، کئی ایسے صحابہ ہیں جو پردادا بن چکے تھے، پرنانا بن چکے تھے، جب جا کر انہوں نے علم حاصل کیا کہ اللہ علم کے حصول میں تو کوئی شرم نہیں، علم کے حاصل کرنے میں اتنی بڑی دولت ہے، اس کے حصول میں کیا جھجک اور کیا شرم۔ کہ اللہ ہمیں عمر کے جس بھی حصے میں ہوں ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ علم حاصل کرنا نصیب فرما، اور ایسا طلب کے ساتھ علم میں لگنا نصیب فرما کہ ہمیں دیکھ کر دوسروں کو شوق پیدا ہو، ہمیں دیکھ کر دوسرے بھی علم کی طرف اے اللہ راغب ہوں، اور اس طرح وہ بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، ہم اپنی زبان سے بھی دعوت دینے والے ہوں، اپنے عمل سے بھی دعوت دینے والے ہوں۔ ہمارے مردوں کو بھی علم نبوت نصیب فرما، ہماری خواتین کو بھی علم نبوت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں سے جہل کو دور فرما، کہ اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر سے رواں ہونے والے اس وحی کے علم میں سے وافر حصہ ہمیں نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، جہاں جہاں علم کی محنت ہو رہی ہے، مدارس ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی مراکز ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا